ساتھ دینا ہے اور اسی طرح سے میرا بھی حوصلہ کرے. سب سے پہلے تو شکر گزاری کرتی ہیں آج کے اس فتح سے بھرپور دن کے لیے, کیونکہ اگر مسیح قربان نہ ہوتا تو آج ہمیں بھی نجات حاصل نہ ہوتی. میرے عزیزوں, آج مجھے چوتھے کلمے پر نقل شائع کرنے کا خدا نے موقع عطا کیا ہے. سو آئیں میرے ساتھ کھولیں انجیل منورہ بمعرفت مقدس متی 27 باب اور 46 آیت. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزوں, پہلے 3 کلمات میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے دنیا کے لیے, جبکہ چوتھا کلمہ اپنی ذات کے لیے کہا. اور یہ وہ واحد کلمہ ہے جو کہ ہمیں اس دور کی قومی اور مادری دونوں زبانوں میں میسر ہے, یعنی ایلی ایلی جو کہ عبرانی کے الفاظ ہیں اور الوہی الوہی جو کہ ارامی زبان کے الفاظ ہیں. اور جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ ارامی کلام یسوع مسیح کی مادری زبان کی. میرے عزیزوں, قابل غور بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کے کلمہ بیان کرتے ہیں تو اس وقت تاریکی چھا گئی اور یسوع پر درد کی حالت میں چلاتا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزوں, دنیا کے اسکالرز اور مفکرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب اس کرۂ ارض پر, اس دھرتی پر کچھ عجیب رونما ہونا ہوتا ہے تو آسمان پر اس کے آثار نظر آتے ہیں. وہ کہ یہی آسمان کے ستارے اس کی پیدائش کی پیشن گوئی بھی دیتے ہیں, اور اسی آسمان نے تاریکی کو بھی اجیلا تھا کیونکہ انسانیت کا کفارہ ہونے کو تھا. اگر آگے بڑھتے ہوئے ہم چوتھے کلمے کی جگہ یا پوزیشن کو دیکھیں گے تو یہ 7 کلمات کے درمیان کا کلمہ ہے, یعنی یہ درمیانی کلمہ ہے. اور میرا اور آپ کا یسوع بھی خدا اور انسان کا درمیانی بنا تاکہ انسانیت کا کفارہ چکایا جائے, انسانیت کا فدیہ دیا جائے. میرے عزیزوں, اگر عدل پر نظر ثانی مقام کلوری پر آپ کے اور میرے نجات دہندہ یسوع نے کیا, اور ہمارے گناہوں کے زمرے میں ناپاکی, خطا کاری, خدا کے مخالف کام اور بیش بہا گرمزی گناہ تھی, جس کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عبسی اور ضامن بنا کر انسان کی نجات کا کام پورا کیا اور تمام زمانوں کا فدیہ چکا دیا گیا. آگے بڑھتے ہوئے میرے عزیزوں, اگر ہم ایک مثال پر غور کریں تو ہمیں اس کلمے کو مزید بیان کریں تو جب بھی 2 فریقین کے درمیان کوئی شخص ضامن بنتا ہے تو بعض اوقات اس سے بڑا خسارہ ہوتا ہے. اور میرے اور آپ کے ناصری نے, میرے اور آپ کے شافی نے, میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے جب باپ کا ملاپ انسان سے کروایا تو اسے جدائی کا ایک خسارہ بھگتنا پڑا. اسی لیے وہ چلا کر کہتا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم چوتھے دن کی تکلیف پر غور کریں تو خدائے قادر نے چوتھے دن تاریکی کو روشنی سے جدا کیا. اسی طرح میرے اور آپ کے یسوع نے ہمیں گناہوں کی تاریک رات سے نکال کر ہم پر نجات, نور, بلکہ ابدی زندگی کا سورج چمکایا اور خود پاتال کی تاریکی میں اتر کر قیدی روحوں کو بھی آزادی دلائی. میرے عزیزوں, آگے اس کلمے کو مزید بیان کرتے ہوئے میں تاریخی زبور 22 کا حوالہ دوں. جب یسوع صلیب پر کفارہ دے رہا تھا تو زبور 22 اس کی نبوت ہے. یہودی روایت ہے کہ جب گہری مصیبت میں جان لیوا دکھ ہوتا ہے تو یہودی لوگ زبور 22 پڑھا کرتے تھے, اور میرے اور آپ کے ناصری نے بھی انسانیت کے گہرے دکھ اور گناہوں کے باعث چلا کر کہا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزوں, یہاں پر ایک اسکالر کی بات کو ذہن بحث لائیں گے. مشہور زمانہ کیئر ناصر اپنی کتاب کلید الکلام میں بیان کرتے ہیں, اگر یسوع سولی پر چھوڑا نہ جاتا تو ہم چھوڑ دیے جاتے. اگر باپ یسوع کو اس وقت نہ چھوڑتا تو ہماری دوری باپ سے گہری ہوتی چلی جاتی, کیونکہ اس وقت میرے اور آپ کے گناہ باپ کے کلوتے پر لدے ہوئے تھے, اور باپ کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. وہ اسی لیے چھوڑا گیا تاکہ ہمارا کفارہ ہو سکے, تاکہ ہمارا فدیہ دیا جا سکے, تاکہ وہ ازل سے چلتا ہوا گناہ جو کہ نسل انسانی اور خدا کے درمیان دیوار تھا وہ ختم ہو جائے. سو میرے عزیزوں, آپ کے اور میرے لیے کہ بیٹے نے اس جدائی کا دکھ برداشت کیا تاکہ ہم اپنی زندگی میں داخل ہو سکیں. آخر میں ایک شعر بولوں گی اور اسی شعر پر اپنے کلمے کا انتخاب کروں گی. کیا باپ
باپ بیٹے سے جدا ہے، کیا باپ بیٹے سے جدا ہے، دنیا کا لدا اس پر گناہ ہے۔ گنہگار مار رہا، کامل کو راست بازی کی مل رہی سزا ہے۔ ایک طرف ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، ایک طرف رحم کا بہہ رہا دریا ہے۔ کچھ خیال کرو زمانے کے کھلاؤ،